سوچئے ایک ایسی تہذیب کے بارے میں جو خوشحالی کے عروج پر تھی، لیکن پھر ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوئی جس کا نام و نشان تک پہلے نہیں تھا، اور پھر صفحۂ ہستی سے ہی مٹ گئی۔ آج ہم سدوم کی اسی ڈرامائک کہانی کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قوم سدوم کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ یہ تاریخ کی سب سے عبرتناک کہانیوں میں سے ایک کیوں مانی جاتی ہے؟ آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے زوال کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے عروج کو دیکھنا ضروری ہے، اور سدوم کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ تھا جسے قدرت نے ناقابل یقین حد تک خوشحالی اور وسائل سے نوازا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا قصبہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہاں 5 بڑے خوبصورت شہر آباد تھے، اور ہر ایک میں لاکھوں لوگ رہتے تھے۔ سرسبز وادیاں، لہلہاتے باغات اور قدرتی دولت کی ایسی فراوانی تھی کہ یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں لگتی تھی۔ اور اسی خوشحال لیکن راستے سے بھٹکے ہوئے معاشرے کی رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کا مقصد لوگوں کو واپس صحیح راستے پر لانا تھا۔ تو پھر غلط کیا ہوا؟ خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہانی کے مطابق اس کی جڑ ایک ایسے انوکھے گناہ میں تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیے، عام طور پر دولت انسان کو سخی بناتی ہے، لیکن یہاں بالکل الٹا ہوا۔ ان کی دولت نے انہیں سخی بنانے کے بجائے بخیل اور ظالم بنا دیا۔ وہ اپنی خوشحالی کسی سے بانٹنا نہیں چاہتے تھے، اور باہر سے آنے والوں کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا؟ ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ بنایا گیا۔ کہانی کے مطابق ابلیس نے انہیں مرد مسافروں پر حملہ کر کے انہیں خوفزدہ کرنے کا طریقہ سکھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوفناک عمل ان کے معاشرے کا ایک عام رواج بن گیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط نے ان کے ان کاموں کو سیدھا سیدھا چیلنج کیا تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت لوط نے انہیں صاف صاف کہا کہ ان کا یہ عمل صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک ایسا گناہ ہے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ لیکن اس تنبیہ پر توجہ دینے کے بجائے ان کا جواب دیکھیے کتنا تکبر سے بھرا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب۔ یہ سیدھا سیدھا خدا کی طاقت کو ایک کھلا چیلنج تھا۔ ان کا یہی چیلنج اصل میں اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور اسی نے فیصلے کی اس خوفناک رات کی بنیاد رکھی۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 3 فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر آئے، اور ان کی یہ آمد ہی اس قوم کے لیے آخری امتحان ثابت ہوئی۔ یہاں سے حالات بہت تیزی سے بگڑنے لگے۔ حضرت لوط کی بیوی نے ہی شہر والوں کو خبر کر دی، جس کے بعد ایک غصے سے بھرے ہجوم نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت لوط نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہ آئے تب فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے مداخلت کی۔ جب حد پار ہو گئی تو پھر کہانی مقابلے سے نکل کر سیدھا ایک تباہ کن انجام کی طرف بڑھ گئی۔ پہلا کام یہ ہوا کہ فرشتوں نے اس حملہ ور ہجوم کو اندھا کر دیا۔ پھر حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو فوری حکم ملا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھیں۔ یہ ان کے لیے اس تباہی سے بچنے کا آخری موقع تھا۔ اس کے بعد جو تباہی آئی وہ کئی مراحل میں تھی۔ کہانی کے مطابق فرشتوں نے ان 5 شہروں کو آسمان کی طرف اٹھایا، انہیں پورا الٹا کیا اور واپس زمین پر دے مارا۔ پھر ان کھنڈرات پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور اسی دوران پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے حضرت لوط کی بیوی بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی۔ تو اتنی بڑی تباہی کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے؟ کہانی کا اختتام ایک ایسی نشانی پر ہوتا ہے جو آج بھی موجود ہے۔ نتیجہ ایک مکمل تبدیلی۔ جو جگہ کبھی زندگی اور خوشحالی سے بھرپور ایک سرسبز وادی تھی، وہ اب ایک بنجر ویران زمین میں بدل چکی تھی۔ زندگی کی علامت اب موت کی علامت بن گئی تھی۔ اور اس کہانی کے مطابق اس واقعے کی جو نشانی آج بھی دنیا میں موجود ہے وہ ہے بحیرہ مردار، یعنی کہ ڈیڈ سی۔ یہ ایک ایسی جھیل ہے جس کے شدید کھارے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔
کہا جاتا ہے کہ نمک کے ستون جو ان لوگوں کی نشانی ہے جنہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ آج بھی وہاں ایک خاموش گواہی کے طور پر موجود ہیں، ایک ایسی تہذیب کی گواہی جس نے تمام تنبیہات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو یہ قدیم کہانی ایک بہت واضح سبق پر ختم ہوتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ماضی کی یہ چیخیں، یہ تنبیہات، کیا آج بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں اور کیا ہم انہیں سن رہے ہیں؟